ہمارے ہاں کچھ عالم دین اور مذہبی اسکالر کہتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا غلط ہے۔ یہ کہنے سے آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ نے بیٹا جنا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ میری کرسمس میں دو لفظ ہیں، میری اور کرسمس۔ میری کے معنی تو ہوتے ہیں خوشیاں لانا، چیئر کرنا، اور یہ جو کرسمس کا لفظ ہے یہ نکلا ہے ایک لفظ کرائسٹ سے، جو کہ ہیبرو میں بولا جاتا تھا، جس کے معنی ہوتے تھے وہ انسان جو کہ بہت زیادہ تیل لگاتا ہو، جس کے سر پہ بہت زیادہ تیل ہو۔ اہل یہود عیسیٰ علیہ السلام کو تنزیہ کرائسٹ کہہ کے پکارتے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تیل کا استعمال کرتے ہوں گے سر پر، لیکن بعد میں آپ کا لقب بھی کرائسٹ پڑ گیا۔ آپ کو ماننے والوں نے اپنا نام کرسچن رکھ لیا، اور آپ کی پیدائش کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے کرسمس، یعنی کہ کرائسٹ کی پیدائش۔ اب اس تمام چیز میں کہیں بھی وہ پہلو نظر نہیں آتا جس کے تحت علماء کرام ہمیں منع کرتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی معصوم و بے ضرر سے نبی تھے، جو کہتے تھے کہ ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو۔ اگر یہی تعلیم تھی تو مذہبی پیشواؤں نے آپ کو کیوں پکڑوایا؟ کیوں آپ پہ ٹریزن یا غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور آپ کو سلیب یعنی پھانسی کی سزا سنائی گئی؟ اس پر میں پورا ڈیٹیل ویلاگ کر چکا ہوں کہ کیا وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کیا گناہ انہوں نے بتایا تھا جس کی بنا پہ ان کو سلیب کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن کرسمس کے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ تعلیمات کو میں چاہوں گا کہ ہم دوبارہ ریکال کریں، جو کہ ایک سچے نبی کی شایان شان تبلیغ یا تعلیمات ہو سکتی ہیں، اور آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تعلیمات کا عکس موجود ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 10 میں آتا ہے ورس 34 سے 38، یہ مت سمجھنا کہ میں صلح کرانے آیا ہوں، نہیں، میں تلوار چلانے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوں گے، اور جو کوئی بھی ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے اور یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے نہیں آ سکتا وہ بھی میرے لائق نہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تو اس وقت رومن امپائر پوری طریقے سے ان کا سسٹم جو ہے کرپٹ تھا، کرپٹ لوگ حکومت چلاتے تھے، اور ان کی سپورٹ میں اس وقت کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے۔ اس حوالے سے متی کی انجیل میں آتا ہے کہ اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کس طرح للکارتے ہیں۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، نہ تو خود داخل ہوتے ہو اور نہ کسی کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم ایک مرید کرنے کے لیے دور دور جگہوں کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم پودینے اور سونف کی دھمکی دیتے ہو اور شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھان لیتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کر لیتے ہو، اور اس کے اندر جو گند بلا ہوتی ہے اس کو تم صاف نہیں کرتے۔ اے اندھے فریسیوں، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے وہ خود بخود صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھاتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ نبیوں کی قبریں بناتے ہو اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت سے گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو تم قتل کر دو گے، بعض کو سلیب پر چڑھا دو گے، اور بعض کو اپنی عبادت گاہوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بھر ستاتے پھرو گے،
تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ تم پر آ جائے، راست باز حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جس کو تم نے مقدس اور قربان گاہوں کے درمیان میں قتل کیا تھا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔